بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ فصلى. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا بیان چل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی کچھ دعائیں یہ اپنی سندوں سے پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں رات گزاری. ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہوتی ہیں. ابن عباس چھوٹے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ میں رات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں. تو جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہاں باری تھی جو ان کی خالہ ہوتی ہیں تو میں نے وہ رات ان کے یہاں گزاری. روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اسی بستر کے اوپر حضرت میمونہ اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیتے اور ان کو آڑا جیسے بچوں کو لٹایا جاتا ہے بستر کے اوپر چھوٹے بچوں کو آڑا اس طرح لٹا دیا. یہ دیکھو بچپن کے اندر کیسا شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال معلوم کریں. ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے. فاتا حاجتہ اور اپنی حاجت پوری کی. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کا تقاضا تھا. اٹھ کر آپ پیشاب سے فارغ ہو کر کے آئے. فغسل وجہہ ویدیہ ثم نام اور اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھو کر آپ لیٹ گئے دوبارہ. ثم قام پھر دوبارہ آپ اٹھے. فاتل قربت اور وہاں گھر کے اندر ایک مشکیزہ پانی کی لٹکائی ہوئی تھی. وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. فاطلہ کا شنا کہا اس کا جو بندھن جس کے ذریعے سے مشکیزے کے منہ کو باندھا جاتا ہے. شناک اس رسی کو کہتے ہیں جس سے مشکیزے کا منہ باندھا جائے یا وہ رسی بھی جس کو مشکیزے کے اندر ڈال کر مشکیزے کو کسی چیز کے ساتھ لٹکایا جائے. دونوں کے لیے لفظ شناک استعمال ہوتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی معنی یہاں لیا جا سکتا ہے. اس کا بندھن کھولا یا وہ پوری رسی میں سے مشکیزہ کو کھولا اور آپ نے وضو کیا. وضوءً بین وضوئین درمیانی قسم لم یکثر جس میں آپ نے کوئی زیادہ پانی استعمال نہیں فرمایا.
وقد ابلغ، البتہ اعضاء کو دھونے کے معاملے میں آپ نے پورا اہتمام کیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی۔ اب یہ سب دیکھ رہے تھے لیٹے لیٹے، کہتے ہیں فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً يَرَىٰ أَنِّي كُنتُ أَنْتَبِهُ لَهُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھ چکے تو میں بھی اٹھا اور میں نے انگڑائی لی، جیسے سو کر اٹھنے والا انگڑائی لیتا ہے، اس بات کی وجہ سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناگوار نہ سمجھیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی اگر انگڑائی نہ لیتا تو اس سے یوں پتہ چلتا کہ یہ بیدار تھے، اور اب تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات تھے ان کو دیکھ رہے تھے، اس کی نگرانی کر رہے تھے، اس کا خیال رکھے تھے، کہا یہ خیال نہ آئے، اس لیے ایسا ظاہر کرنے کے لیے گویا سو کر کے اٹھے ہیں، میں نے انگڑائی لی۔ فتوضأت، اور اٹھ کر کے میں نے بھی وضو کیا، فقام فصلی، اور کہتے ہیں کہ نبی کو ابن عباس خود ہی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فقمت عن یساری، آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، یعنی اگر ایک آدمی کے ساتھ دوسرا ایک آدمی جو ہے مقتدی کے طور پر ہو، امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا رہے گا۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ فاخذ بیدی فادارنی عن یمینی، کہا میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے پیچھے کی طرف سے گھما کر مجھے اپنے دائیں طرف لے لیا۔ فتامت صلاته من اللیل 13 رکعۃ، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پورے طور پر ادا فرمائی۔ 2 رکعتیں لمبی لمبی قرات کے ساتھ آپ پڑھتے رہے۔ سب سے پہلی 2 رکعتیں تو بہت ہلکی پڑی، اس کے بعد 2 رکعتیں بہت طویل قرات کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس سے کچھ کم، پھر اس کے بعد اس سے کچھ کم، پھر اس کے بعد اس سے کچھ کم، اس طرح کل 13 رکعتیں، آخر میں وتر 13 رکعتیں ادا فرمائی۔ ثم اضطجع فنام حتى نفخ، اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ آخر میں 2 رکعتیں آپ نے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں بھی ادا فرمائی۔ کہتے ہیں ثم اضطجع، یہ آپ لیٹ گئے، فنام حتى نفخ، یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ سے خراٹے کی آواز آنے لگی۔ وکان اذا نام نفخ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو خراتوں کی آواز آتی تھی۔ فاذنہ بلال بالصلاۃ، اور جب صبح صادق ہو گئی تو حضرت بلال نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کی اطلاع دی۔ فصلی ولم یتوضأ، آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعت ادا فرمائی، وضو نہیں کیا۔ وکان فی دعائی، اور آپ اس رات آپ کی دعا کے یہ الفاظ تھے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل کے اندر تو نور ڈال دے، وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور ڈال دے، ویمینی نورا، اور میری دائیں طرف نور پیدا فرما، ویساری نورا، بائیں طرف نور پیدا فرما، وفوقی نورا وتحتی نورا، اور میرے اوپر اور میرے نیچے، وامامی وخلفی، وامامی نورن وخلفی نورن، میرے آگے نور پیدا فرما، میرے پیچھے نور پیدا فرما، گویا ہے ہر شخص جہت سے مجھے نور سے گھیر لے۔ وعظیم لی نورا، اور میرے لیے مجھے نور عظیم عطا فرما۔ قال قریب وسبن فی التابوت، حضرت قریب جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور اس واقعے کو نقل کرنے والے یہی ہیں کہ یہ جو اعضاء کے نام لیے گئے اور جہتوں کے نام لیے گئے کہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے دائیں طرف نور، میری بائیں طرف نور، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ 7 مرتبہ اور بھی نور کے دعا کے الفاظ فرمائے، لیکن وہ جو ہے بکسے میں رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کاپی میں لکھا ہوا ہے، اس میں محفوظ ہے، جو کاپی بکسے میں رکھی ہے مجھے زبانی یاد۔ فلقیت رجلا من ولد عباس،
فحدثنی بہن، یہ راوی کہتے ہیں سلمہ ابن کوہیل کہ اس کے بعد میری ملاقات ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ایک آدمی سے، اور اس نے مجھے ان 7 اعضاء کا بھی تذکرہ کیا. چنانچہ فذکر عصبی ولحمی، یعنی اللہم اجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا. کہ اللہ میرے پٹھوں میں تو نور پیدا فرما دے، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں. وذکر خصلتین، اور 2 تو یہ بھی بھول گئے کہ 2 اور انہوں نے بیان کیا جس روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. وفی لسانی نورن وفی نفسی نورا، میری زبان کے اندر نور پیدا فرما اور میری پوری ذات کے اندر. یہ دعائے نور کہلاتی ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح ابن حبان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا جب اپنے حجرہ شریفہ سے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے مسجد میں، اس وقت ادا فرماتے تھے. لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بعض روایتوں سے تہجد کی نماز شروع کرتے وقت بھی اس دعا کا پڑھنا پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں کبھی پہلے پڑھی ہو، کبھی بعد میں کی ہو. اس طرح حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد بن ابي هبيره عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وانهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، لیکن اس کے راوی حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر ہیں. وہ ان کے آزاد کردہ غلام قریب تھے. یہ ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے نماز ادا اٹھتے تھے، فصلی، اور نماز ادا کر لیتے تھے، فقضا صلاۃ، نماز پوری کر کے یثنی علی اللہ بما ہوا، تو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شائن شان اس کی حمد و ثنا کرتے تھے. ثم یکون فی آخر کلامی، اور اخیر میں آپ کے دعا میں یہ کلمات ہوتے تھے اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، کہ اللہ تو میرے لیے میرے دل میں نور پیدا فرما، وجعل لی نورا فی سمعی، اور میرے کانوں میں نور پیدا فرما، وجعل لی نورا فی بصری، اور میرے لیے میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، وجعل لی نورا عن یمینی، اور میرے لیے میرے دائیں طرف ونورا عن شمالی، اور بائیں طرف وجعل نور پیدا فرما، وجعل لی نورا من بین یدی ونورا من خلفی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا، اور میرے لیے نور پیدا فرما میرے سامنے اور میرے پیچھے، اور میرے لیے نور میں اضافہ فرما، میرے لیے نور میں اضافہ فرما، یعنی خوب نور عطا فرما. یہ بھی وہی دعا ہے، ذرا الفاظ کے فرق کے ساتھ. گویا تہجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه من جوف الليل قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کے درمیان نماز کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہ تیرے لیے ہے تمام تعریفیں، تو ہی روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو اور ان تمام چیزوں کو جو اس کے اندر ہے. ولک الحمد انت قیام السماوات والارض، اور تیرے لیے ہے تمام تعریفیں، تو ہی تھامنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. ولک الحمد انت رب السماوات والارض، اور تیرے لیے ہے تمام تعریف، تو ہی پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ومن فیہن، اور ان تمام چیزوں کا جو اس میں ہیں. انت الحق، تیرا وجود برحق ہے. ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی برحق ہے. ولقاؤک الحق، اور موت کے بعد تجھ سے ملنا یہ بھی برحق ہے. والجنت حق، اور جنت بھی برحق ہے. والساعۃ حق، اور قیامت کا آنا بھی برحق ہے. اللہم لک اسلمت، کہ اللہ تیرے ہی حضور میں اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں. وبک آمنت، تیرے ہی اوپر میں ایمان لاتا ہوں. وعلیک توکلت، اور تیرے ہی پر میں نے بھروسہ کیا.
وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، وَبِكَ خَاصَمْتُ اور اپنے دشمن سے تیرے ہی ذریعے، تیری ہی دی ہوئی حجت کے ذریعے سے میں نے مقابلہ کیا، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اور تیرے ہی سامنے میں نے اپنا معاملہ فیصلے کے لیے پیش کیا، تجھے ہی اپنا حکم بنایا، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، اے اللہ تو میرے ان گناہوں کو جو میں نے پہلے کیے اور ان گناہوں کو جو بعد میں کیے، وأسررت وأعلنت اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے اور وہ جو علانیہ کیے سب کو بخش دے، انت الہی تو ہی میرا معبود اور پروردگار ہے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت پڑھتے تھے۔ حدثنا ولید بن صالح قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی حنیفہ عن یونس بن خباب عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ یہاں وقت نہیں بتایا، عام دعاؤں میں یہ بھی تھا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا دنیا اور آخرت میں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی واہلی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا اپنے دین کے بارے میں بھی اور اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں بھی، واستر عورتی اور اللہ تو میرے عیب کی چیزوں کو چھپا، وامن روتی اور جو چیزیں میرے لیے خوف کا ذریعہ ہیں، میرے لیے باعث اندیشہ ہیں، ان سے مجھے امن عطا فرما، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن یساری ومن فوقی، اور اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی طرف سے کوئی بلا آ کر اچانک ہلاک کر دیا جاؤں، کہیں دسا دیا جاؤں، ایسا نہ ہو۔ حدثنا علی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن قال حدثنا عبید بن رفاعة الزرقی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم احد وانكفى المشركون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استووا حتى اثني على ربي عز وجل۔ حضرت رفاعة الزرقی فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب جنگ ختم ہونے کے بعد مشرکین کا لشکر چلا گیا، چھٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم سب بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ فصاروا خلفہ صفوفا، چنانچہ تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لک الحمد کلہ، اللہ تیرے ہی لیے ہے تمام تعریفیں، اللہم لا قابض لما بسطت، اللہ جس چیز کو تو پھیلائے کوئی اس کو سمیٹ نہیں سکتا، ولا مقرب لما بعثت، جس کو تو دور کر دے کوئی اس کو قریب نہیں کر سکتا، ولا مباعد لما قربت، اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا مانع لما اعطیت، اور جو چیز تو عطا فرمائے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ تو ہمارے پر پھیلا دے اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا رزق۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والی ان نعمتوں کا جو نہ خطے نہ اس میں زوال آوے۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ، اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتا ہوں محتاجی اور ضرورت کے دن، ولمن یوم الحرب، اور اے اللہ میں تجھ سے امن و امان کا سوال کرتا ہوں لڑائی کے دن۔ اللہم انی عائذ بک من سوء ما اعطیتنا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں کے شر اور برائی سے جو تو نے ہمیں دی، مثلا جو مال دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کو ہم غلط جگہ استعمال کرے، تو نے قوا دیے اور صلاحیتیں دی، تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو آدمی غلط جگہ استعمال کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے سکتا ہے، تو اس کا غلط جگہ استعمال کیا جانا یہ اس کا شر ہے جس سے پناہ چاہیے گئی۔ اور شر ما منعت منا، اور اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی، جو نہیں دی،
اب اس کا شر کیسے؟ تو مثلا مال نہیں ملا، اس کا شر یہ کہ مال نہ ملنے کی وجہ سے جو صاحب اموال لوگ ہیں ان کے اوپر حسد میں مبتلا ہو جائے، تو جو چیز نہیں ملی اس سے یہ شر اس کو پہنچا، یا مال کے نہ ملنے کی وجہ سے اس پر مایوسی غم طاری ہو جائے جو اس کو دوسرے کرنے کے کاموں کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آدمی ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، جب وہ نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو کر کرنے کے کاموں سے بھی وہ رہ جاتا ہے، یہ اس کا شر ہوا نہ ملی ہوئی چیز کا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ہماری نگاہوں میں، ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے۔ وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ تو ہماری نگاہوں میں کفر کو، نافرمانی کو اور معصیت کو برا بنا دے، مبغوض، ناپسندیدہ کر دے۔ وجعلنا من الراشدین، اور ہم کو راستہ پائے ہوئے راہیاب لوگوں میں بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین، اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما اور اسلام ہی کی حالت میں تو ہمیں زندہ رکھ۔ والحقنا بالصالحین، اور موت کے بعد تو ہمیں اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ غیر خزایا ولا محسنین، ایسی حالت میں کہ نہ تو ہم رسوا ہوں نہ ہم کسی فتنے کا شکار ہوں۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ تو لڑ لے، جنگ کر لے یا لعنت دے ان کافروں کے اوپر جو تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویکذبون رسلک، اور تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ وجعل علیہم رجزک وعذابک، اور اللہ تو ان کے اوپر اپنی گرفت اور عذاب ڈال دے۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب، اے اللہ تو لعنت دے یا جنگ کر ان کافروں سے جو اہل کتاب میں سے۔ الہ الحق آمین، اے حقیقی پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ قال علی وسمیتہ من محمد بن بشر واسندہ علی عجیب بہ، علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں جن سے یہ روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت محمد بن بشر سے بھی سنی، لیکن ان سے سنی ہوئی روایت مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سماج سے خبر نہ ہوئی کہ لون لے ناجائز છે, આપણાથી તેના આપેલા પૈસા વાપરી શકાય? સમझा नहीं सवाल करने का मतलब। किसी ने लोन ले रखी है और उसको ये मालूम नहीं है कि लोन लेना ना जाए, तो उसके लिए तो बहरहाल वो किसी के पास अगर हराम की आमदनी है, वो अगर हमारे पास आवे तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। बाल कलर करावी हो औरत या मर्दनी नमाज केम થાય? कलर ऐसे है कि मेहंदी वगैरह से जायज तरीके से जो है, यानी काला नहीं बल्कि सुर्ख है या सियाही माइल सुर्ख है, या आजकल जो बालों को रंगने के लिए डाई होती है जिसकी वजह से बाल के ऊपर सिर्फ रंग आता है, कोई परत पड़ जिसको कहते हैं वो जमती नहीं है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। और अगर वो ऐसा कलर है कि जिससे बालों को रंगने के नतीजे में बाल के ऊपर कोई परत जम जाती हो, पड़ जम जाता हो, तो फिर उस सूरत में उसकी वजह से गुस्ल वगैरह दुरुस्त नहीं होगा। मेरे अब्बा का बाईपास का ऑपरेशन मंगलवार के दिन है, दुआ की गुजारिश है, अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, सेहत का जरिया बनाए। एक बिल्ली ने हमारे घर वालों को बहुत परेशान कर दिया है, उसे मार दिया जाए तो क्या नाहक कत्ल का इल्जाम आएगा? क्या ऐसा करना सही होगा? बिल्ली अगर इस तरह परेशान करती हो तो उसको कत्ल करने की इजाजत है। अगर औरत कमाई है तो सूते पैसा जायज, अगर वो शरीयत के उसूल को मद्देनजर रखते, मतलब घर में रहते हुए कोई जो है बुनाई, कढ़ाई, सिलाई वगैरह के जो काम औरतें घरों में करती हैं, ऐसी किसी सनत और हुनर से उसने ये कमाई की है तो हलाल कमाई है। अब वो अपनी रजा और खुशी से शौहर को या किसी और अपने अजीज को दे तो उसके लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त है। लेकिन औरत की इस तरह की कमाई हुई चीज को जबरन ले लेना, बाद खानदानों में बाद जगहों पर ऐसा होता है
تو عورت بہرحال جو کچھ بھی کمائے گی وہ بیچاری اس کی مالک سمجھی نہیں جاتی. یہ درست نہیں. ہندو لوگوں کو تથા શહેરોના નામમાં બુતોના નામ આવે છે તો લખવું વાંચવું બોલવું જાયઝ છે. ہاں ان کے نام کے طور پر بول سکتے ہیں, اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, اجازت ہے ان کے نام کے طور پر بولنے کی. નાફ બાલના વગેરે બાલો કેટલા મોટા થાય તો કેટલા દિવસ ન કાઢે તો મકરૂ. 40 दिन अगर गुजर जाए तो मकरू है, गुनाह है. उससे कम में वैसे 7-8 दिन में उसको दूर करने का एहतमाम करना चाहिए. عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے. محرم بیماری یا کسی اور وجہ سے طواف نہ کر سکے تو عورت اکیلی طواف کر سکتی ہے. سفر کا محرم کا تعلق تو سفر سے ہے. محرم کے ساتھ وہاں گئے ہوئے ہیں حرم میں حج کے لیے, عمرے کے لیے, کسی وجہ سے محرم جو ہے وہاں طواف کے لیے وہاں نہیں پہنچ پایا, یہ اگر دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر کے طواف کرے تو حرج نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر ہے تو نبی تھے یا فرشتے؟ ان کے نبی ہونے کا قول ہی راجح ہے. حرم جماعت સાથે વિતર પઢવી કે નહીં, કઈ રીતે પઢવી? 12 વિતરા તો ہمارے یہاں 3 رکعت ہے اور 1 سلام ہے, تو وہاں بھی کبھی کبھی 1 سلام سے پڑھتے ہیں. اس طرح ہو تو شریک ہو جائیں. 2 سلام کو ہمارے فقہا نے 2 سلام سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی, بعض اس کی گنجائش دیتے ہیں. رمضان میں عمرہ لیوا گیا હોય તો તરાવીના ખતમ ઉપર હરમની વિસ્તારમાં દુઆ કઈ રીતે કરવી? حرم تو وہ امام جب دعا کر رہا ہے آپ اس میں شریک ہو جائیں, ہاتھ نہ اٹھائیں, ہاتھ باندھے ہوئے آمین کہہ سکتے ہیں. حرمમાં અડધીયાતે નફલી જમાતની સાથે પડાય છે તેમાં શામિલ થઈ શકાય. તો ہمارے یہاں تو اس طرح جو ہے یہ نوافل تدائی کے ساتھ ہیں تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. والد نے گھر کی تعمیرات کرنے کی وجہ سے مقروض ہو گئے اور وہ مقروض شدہ رقم تقسیم کر کے اپنے بچوں کے ذمے کر دیا اور ہم لوگ خوشی سے قرض ادا کرتے ہیں. اب اس رقم کا قرض ادا ہو گیا تو ادا کی ہوئی رقم میں زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ ادا کی ہوئی رقم میں زکوٰۃ قربانی کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرض کے اندر ادا کیا, اس کے پاس چلا گیا, اب اس کے پاس باقی نہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. ایک بہن نے ઘૂંટણની તકલીફ છે, ડોક્ટરે પગ વાળવાની ના પાડી છે, કુર્સી ઉપર બેસી નમાઝ પढ़ी શકાય. अगर इस तरह बीमारी की वजह से नहीं मोड़ सकती पैर या डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मोड़ने से बीमारी बढ़ जाएगी तो सूरज में बैठकर पढ़ सकती है, कुर्सी पर बैठ कर. तो किरात वक्त उभा रही रुकू सज्जा वगैरह कुर्सी पर बैसी કરવામાં આવે. उस किरात के वक्त भी खड़े रहने की जरूरत नहीं है. वो जो खड़े रहने में जो आई है खूबी वो तो सज्जे की वजह से आई है. जब सज्जे की ताकत नहीं रही तो अब बैठ कर ही पढ़ना बेहतर है. आगे स्कूल मुखी चेनाव पर सज्जो, हाँ वो कर सकते. मुमला लेवता खाऊ जाए हाँ वो भी मछली की किस्म है. करम्बा इतनी नमाज में हंसी मतलब की वजू तकबीर થાય છે. हाँ इमाम के साथ शरीक हो तो वो जायज तकबीरें भी कहनी चाहिए. જાહેરાતનો સ્ત્રીનો ફોટો વાપરવો કેવું છે? પેપરમાં મોટા બોર્ડ પર मतलब ये है कि वो तस्वीर तो औरत की क्या मर्द की भी इस्तेमाल करने की इजाजत है. औरत में तो और ज्यादा खतरनाक मसला है. એક માણસ ગરીબ મુસલમાને હોસ્પિટલના રૂમના પૈસા ભરવાની તાકાત નથી, એવા માણસને રૂમના પૈસા ભરવા માટે વ્યાજની રકમ સવાબની નિયત વગર આપી શકાય? દાઉદી વાળાઓમાં મન્નાન રહેમાન વગેરે અલ્લાહ તાલાના નામ હોય છે તો તેની આગળ અબ્દુલ લગાવવું પડે. હું સ્કૂલમાં ભણું છું, ધ્વની નમાઝ વિશેષમાં પડવા જાઉં છું ત્યારે વખત ઓછો હોય છે અને ભૂખ પણ લાગે છે તો સુન્નત નમાઝમાં ગુંજાઈશ છે? अगर वक्त हो तो फर्क पर भी इक्तिफा कर सकते हैं. और मन्नान रहमान ये तो अल्लाह के नाम है, साथ में खाली मन्नान और रहमान से पुकारना इंसानों को जायज नहीं है. उनके साथ लफ्ज़ अब्दुल लगाया जाए, अब्दुल मन्नान, अब्दुल रहमान.
मैं इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी के किचन में मुलाजिम हूँ, उसमें कभी शराब और खंजीर के गोश्त के बॉक्स कभी उठाने पड़ते, कभी कभार ऐसा मौका आ जाता है। तो ऐसे मौके पर क्या करूँ? ये जायज नहीं है मुसलमान के लिए शराब को इस तरह उठाना। तो अगर वो आपकी मुलाजमत का हिस्सा है तो आपके लिए ऐसी मुलाजमत करना दुरुस्त नहीं है। ये 2 बच्चे पुराने पाठ मुकम्मल कर रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله ولا أحسن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولا هد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن اليوم آية وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والصلاة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی ہمارے عیال بھائی بہن رشتہ اور اللہ کے اساتذہ اور مشائخ دوست اور احباب محسنین متعلقین مریدین اور انہوں نے دعاؤں میں اظہار لکھا جو ہم نے دعاؤں کو توقع امید رکھتے ہوئے ہیں اور تمام محسنین و مومنات مسلمان پوری امت محمدیہ کی مغفرت ہمارے چھوٹے بڑے ساری کوششیں اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا. ہماری سیاحت اور صنعت کو بدل کرنا. اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق کو سعادت عطا فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایسا تمام مذاہب سے ہم کو باہر اور فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر دوام طاعت سے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ کو ہمیں اور ہمارے تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامتی اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے میں حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج تجربہ بنا. ہمیں سادہ حالات برکت والی زندگی عطا فرما. ایسا ہماری اولادوں کو علوم نافعہ ہمارے صالحات مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار ممتاز میں عادات الفاظ محبتوں اور برے ماحول کا اثرات کو برے فرما. اپنی شان ربوبیت کے ان کو ہماری آنکھوں کو سنتوں کا ضرور اور ہمارے لیے بنا. اللہ کے بندوں نے حفظ قرآن تکمیل کی ہے ان کو انتہا قبول کرنا. اللہ آپ اپنی کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک تلاوت کی توفیق عطا فرما کر ان کو قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام فرما. اللہ کی طرف سے دینوں کو قرآن انداز سے مزین فرمایا ہے
پر دعا دے انہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز مبارک سے کیے ہیں ان باتوں کو ان بچوں والے خاندان اللہ پتا اور ان بچوں کے ہاتھ میں پورا فرمان اللہ جن ہوتے اپنے اولادوں کو دل میں لگا رکھا ہے ان تمام کی عافیت اور سہولت کے ساتھ تکمیل صورت پیدا فرمانا اور تمام کو علوم نافعہ اور ہمارے صالحات مالا مال فرما کر ان کے والدین نے ان سے جو امیدیں اور توقعات قائم فرمائی تھی اللہ ان کو پورا اللہ ہمارے بیماروں کو کامل آج مخلوقوں کی طرفوں پھیلائے پریشان معلوم پریشانیوں حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما محبوبوں کو رعایت فرما مقدمات کے محبوبوں کو بڑی فرما اللہ انتظار ہے اس کے اللہ تیرے ابھی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور خدائے استعمال ہمیں اور امت کو عطا فرما بنا کریں اس سے ہماری اور امت فرما اللہ یہاں موجود میرے تمام بندوں کی ہدایت بنانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا